جنت میں جانے کے لیے یہ شرط تھی کہ تم میرے نبی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم عمل کرو گے. تم نے عمل ہی نہیں کیا تو جنت کیسی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے دین پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں مانتا تو تھا کہ نماز پڑھنا چاہیے، میں مانتا تو تھا کہ میں روزہ رکھنا چاہیے، میں مانتا تو تھا کہ اچھا کام کرنا چاہیے. ارے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے انکار تو نہیں کیا، مانتا تو تھا کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، مانتا تو تھا. کیا آپ کسی مالک سے کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ کل سے کام پہ آؤں گا، نہیں کیا تو الگ بات ہے، نہیں آیا تو کیا ہوا، لیکن میں نے اقرار تو کیا تھا کل کام کرنے آؤں گا، نہیں آیا الگ بات، لیکن میں مانتا تھا کہ میں نے کہا ہے مجھے مزدوری دو. تو کیا آپ کے اقرار اور مزدوری سے آپ کو مکان مالک پیسہ دے دے گا، آپ کو مزدوری دے دے گا؟ آپ لاکھ کہیے اللہ میں تجھے مانتا تھا، تیرے رسول کو مانتا تھا، تیری کتاب کو مانتا تھا، قرآن کو، سب کچھ مانتا تھا، میں نے عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، مجھے جنت دے. جس طرح مالک کے سامنے کام کا اقرار کرنے کے باوجود کام نہ کرنے پر آپ کو مزدوری نہیں دی جائے گی، اسی طریقے سے اللہ کا اقرار اور رسول کا اقرار، قرآن کا اقرار کرنے کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں مل جائے گی. ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. ان سلعۃ اللہ الغالی، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جو ہے وہ جنت ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا بہت سستی نہیں ہے جنت، بہت مہنگی ہے. اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی جنت کو ہم کو بیچ دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، بیچ دیا ہے اپنی جنت کو. کس چیز کے بدلے میں؟ اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں. ہماری اور آپ کی جانیں اور ہمارے اور آپ کے مال کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت بیچ دی. تم ہمیں اپنی جانیں میری راہ میں دو، تم اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں جنت دیں. اقرار کافی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے شرط کے مطابق. جب شرط پوری نہیں ہوگی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، ایسے ہی مالک کے کام کے لیے مزدوری کرنا شرط ہے. جب آپ مزدوری کریں گے تو پیسہ ملے گا، مزدوری نہیں کریں گے تو مالک ہمیں اجرت اور مزدوری نہیں دے گا. ایسے ہی جب وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. ہمارا عمل ہوگا تو جنت ملے گی اور عمل نہیں ہوگا تو جنت بھی نہیں ملے گی. اتنے آرام کے ساتھ بیٹھے رہنا اور یہ امید لگا لینا کہ ہم کو بہت آسانی کے ساتھ جنت ملے گی، تو یہ ہمارا وہم ہے. سلیمان تیمی کا انتقال کا وقت آیا، ایک تابعی گزرے ہیں، سلیمان تیمی کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا سلیمان کس لیے رو رہے ہو؟ اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے، شاید موت کے ڈر سے تم رو رہے ہو. ارے مرنا تو ایک دن سب کو ہے. سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ میں موت کے ڈر سے نہیں بلکہ سزا کے ڈر سے رو رہا ہوں. موت تو برق ہے، وہ تو آنی ہے، مرنا تو ہے ہی، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں،
موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے مرنے سے پہلے گناہ جو مجھ سے ہو گیا تھا 25 سال پہلے، وہ گناہ یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ گناہ میں یاد کر کے روتا ہوں۔ فرمایا کیا گناہ ہوا؟ سلیمان تیمی نے جو جواب دیا وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ سلیمان تیمی نے کہا کہ مجھ سے 25 سال پہلے جو خطا ہوئی تھی، جو غلطی ہوئی تھی، وہ خطا اور غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ کون سا بڑا گناہ تھا؟ ہم اور آپ سوچیں تو سلام کرنا تو آپ کہیں گے اچھی چیز ہے، السلام علیکم، یہ تو اچھی چیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، ایک مرجیہ کو یا قدریہ سے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، میں نے ایسے بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، تو کہیں ہماری گرفت نہ ہو، اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تو نے بدعتی کو سلام کیوں کیا تھا، کیونکہ سلام کرنے سے اس کی عزت ہوئی ہے۔ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو یہ اس کی عزت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی توقیر ہے۔ تو بدعتی کی عزت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، بدعتی کو سلام کرنے سے حدیث میں منع آیا، بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے اسلام نے منع کیا ہے، بدعتی کی عزت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لعنت اللہ علی من آب محدثا، اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرائے۔ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو کسی بدعتی کو سلام کرے۔ بدعتی کو سلام کرنے پر نبی اکرم نے لعنت بھیجی ہے، اور میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ سوچیے آپ کتنا احساس تھا ان کو۔ پوری زندگی عمل نماز اور روزے میں گزری ہے، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہماری تو پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور پھر بھی یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ مہربان ہے جنت دے گا۔ ان کی پوری زندگی نیک عمل میں گزری اور کہہ رہے ہیں انتقال کے وقت رو رہے ہیں کہ اللہ کہیں سوال جواب نہ کر لے کیونکہ ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ کتنا احساس تھا، اپنے گناہوں کا خیال رکھتے تھے، کتنے گناہ ہوئے، کہہ رہے 25 سال سے بس ایک ہی گناہ ہوا مجھ سے۔ ہم نے تو صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کیے ہوں گے، آج ہی ایک دن میں وہ ہمیں یاد نہیں ہوں گے۔ ان کی پوری زندگی نیکیوں میں گزری، ایک گناہ ہوا تو رو رہے ہیں، کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ جنت چھین لے ہم سے۔ اور ہماری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ہم ہنستے ہیں۔ کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کے ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج ہم ہنس رہے ہیں اور اس وقت میرے باپ کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ ہنس رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ کی ماں کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ غور کرو، جب کوئی بچہ، جب کوئی لڑکا اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرتا ہے، باپ مر گیا تو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اور ماں ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ۔ جب یہ دعا اوپر جاتی ہے، فرشتے اس دعا کو لے کے جاتے ہیں، اس کی روح کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس آدمی کو
عزت دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک الگ مکان تیار کیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، آئے فرشتوں آج میرے درجات کو بلند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج مجھے میری عزت و توقیر کی وجہ کیا ہے؟ آج میرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے. اس دعا کی برکت سے اللہ تیرے درجے کو بلند کر رہا ہے. مرنے کے بعد کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا سوائے نیک اولاد کے، یا آپ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر گئے ہو. بس کسی فقیر کو غریب کو کپڑا پہنا گئے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا گئے، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یا پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ و خیرات کر دے. ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اس ماں کے لیے ایک مسجد بنا دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور صحابی کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور صحابی کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے ایسا کون سا کام کروں کہ انتقال کے بعد ان کو ثواب پہنچتا رہے، ان کے اوپر رحمت ہوتی رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دو یا پانی پینے کا انتظام کروا دو. جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تمہارے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکیاں کی ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے؟ ہم دعا ہی یاد نہیں ہے. بس اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کو جنت دے، اللہ ان کی قبر کو. بس اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں بنگلہ میں بولتے ہوں گے، ہمارے یہاں اردو میں ہندی میں وہ لوگ دعا کرتے ہیں. ارے دعائیں بھی وہ یاد کرو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور سکھائی ہیں. نام لے کر کہو قبر پہ اپنا باپ ہو، اللہم انا بی فی ذمتک، اے اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ تیرے ذمے میں پہنچ چکے ہیں. وحبل جوارک، تیرے پڑوس میں جا چکے ہیں، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں. فقہی من فتنۃ القبر، اے اللہ ان کو قبر کے فتنے سے بچا، ان کو قبر کی مصیبت سے بچا. فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے، ان کی حفاظت فرما. وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اور تو وفا والا ہے اور حق والا ہے. فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم، تو ان کو بخش دے اور ان کے اوپر رحم فرما، یقیناً تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ابھی پوچھو کسی کو یہ دعا یاد ہے؟ کیا آپ جا کر کہہ سکتے ہو؟ یاد رکھیے گا، قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد وہاں پر اجتماعی طور پر سب کے ساتھ ہاتھ اٹھانا غلط ہے. اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، اب آپ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ اکیلے جاتے ہیں تو وہاں آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر، اکیلے ہیں تنہا ہیں تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب اکیلے میں گئے اور جنت البقیع میں گئے، بقیع الغرقد میں گئے، تو آپ نے اہل بقیع کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہے. قبرستان میں آپ نے دعا کی ہے. اجتماعیت کے ساتھ تمام لوگوں کی موجودگی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جا سکتی، یہ بدعت ہے. لیکن اکیلے جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
مسئلے یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دعا یاد ہے؟ اللہم انہو عبدک وابن امتک، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اے اللہ یہ یعنی میرا باپ یا میری ماں، اب یہ بھی سوچنا پڑے گا، باپ ہے تو انہو، ماں ہے تو انہا، یہ اب جملے اب کیا بتاؤں، 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو یہ سب تو نہیں بتایا جا سکتا، یہ تو ہمیں اور آپ کو خود ہی یاد کرنا پڑے گا۔ اللہم انہو عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، تیرا بندہ ہے، وابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، اصبح فقیرا تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، وانت غنی عن عذابہ اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، چاہے تو عذاب دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، آئے اللہ تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے اللہ اگر یہ نیک تھے، مر گئے، ہمیں تو نہیں معلوم ان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز پڑھتے تھے لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھتے تھے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا روزہ تو نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر وہ دیندار تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اگر وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے تو ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یاد ہے، کتنے لوگ ان دعاؤں کو کرتے ہیں؟ چاہیے اور اپنے باپ کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر، ماں کی قبر ہو، ہاتھ اٹھا کر آپ اکیلے دعا کریے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہم نور قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم نور قبرہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم وسع مدخلہ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، چوڑا کر دے، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہ ان کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے۔ کیسی دعا ہے؟ اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دے، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری، جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جیسے باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ان کی قبر میں بھی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے والا بھیج دے۔ غور کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اگر آپ یہ دعائیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کر سکتے ہو آپ؟ ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی۔ کل ایک تقریر میں میں نے کہا تھا، کل کی تقریر میں، ایک لڑکا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے چوراہے پر لایا، اس کا باپ کہتا بس بیٹا اس سے آگے مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ بس میں بول رہا ہوں کہ بس اس سے زیادہ مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ہم تو اور آگے لے جائیں گے۔ کہا میرے بیٹے اس سے آگے مت لے جاؤ، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹ کر لایا تھا۔ چاٹا ہے، مذاق مت اڑائیے ایک دوسرے کا۔ ایک نوجوان لڑکا جوانی کے جوش میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے، 80 85 90 سال کی وہ بوڑھی عورت، اس کی کمر کمان کی طرح جھک گئی، رکوع کی حالت ہو گئی، اس کی لاٹھی لے کے چل رہی ہے، جھک گئی اس کی کمر۔ لڑکے نے مذاق کرتے ہوئے کہا اماں یہ کمان کتنے میں خریدی ہے؟ کمر جھکی ہے۔ کمان دیکھا نا، تیر جب چھوڑا جاتا ہے تو کمان ایسی ہوتی ہے، یہاں سے ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے
यहाँ तीर लगाकर ऐसे फेंका जाता है तो कमान झुकी हुई होती है। तो उस लड़के ने, नौजवान ने कहा, माँ ये कमान कितने में खरीदी है? नहीं, तेरी कमर बिल्कुल झुक गई है, ये कमान कितने में खरीदी? बुढ़िया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेटा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। घबराओ नहीं बेटा, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। रास्ता यही है। आज तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। आज अपने माँ बाप को सता रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएगी। बाप के लिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप हमसे हर वक्त पैसों की डिमांड करते रहते हैं, मैं कमाता हूं, बाप मांग लेते हैं। तो अल्लाह के नबी का जवाब यह था, तो क्या हुआ? इन्नका व इन्ना मालका लिअबीक, तू खुद और तेरा सारा का सारा माल तेरा नहीं है, तेरे बाप ही का तो है। यानी बाप ने अगर तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू माल का मालिक नहीं बनता। तू भी और तेरा माल सब बाप ही का माल तो है, सब बाप के लिए है, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कोई बेटा शरई नुक्ते नजर से अपने बाप को ज़कात भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना गरीब हो, सब बेटों को अलग अलग कर दिया, सबके अलग अलग घर बन गए, सब कमाने लगे, बाप बहुत गरीब है। अब बेटा चाहे कि मैं ज़कात दे दूं, पैसा है, बाप बहुत गरीब है, ज़कात तो नहीं दे सकता, इसलिए कि बेटों की कमाई बाप ही की तो है, बेटों का माल तो बाप ही का तो है। इसलिए कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी के खाने पीने की, पैसे लत्ते की, कपड़े की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की कमाई बीवी की है। अगर बीवी कुछ काम करती है एक्स्ट्रा और कुछ कमाती है तो शौहर जबरदस्ती नहीं ले सकता है। बीवी की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो ना दे। आप कह नहीं सकते हो हमें दे पैसा इतना। अगर आपकी बीवी सरकारी नौकरी कर रही है कहीं, तो माफ कीजिएगा, अगर वो आपको 1 रुपया भी ना दे तो आप जबरदस्ती ले नहीं सकते हो। आज औरतें बहुत खुश हो रही होंगी, मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बताई है। ऐसे ही बताया करें हमारे लिए, आज खुश हो रही हूं। वो दे दे अलग बात है, भाई शौहर गरीब है तो वो दे देती चलो, लेकिन अगर शौहर ज्यादा ही गरीब है तो वो ज़कात भी दे सकती है बीवी। मान लीजिए पूरे साल में 50,000 रुपये महीना मिलता है, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से पूरे साल में जोड़ो, कितना हो गया? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का हिसाब किताब जोड़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से 52.5 तोले चांदी आ जाएगी। आपके यहाँ भरी बोलते हैं, 52.5 तोला, तकरीबन 585 ग्राम चांदी बहुत आराम से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीवी अब साहिबे निसाब हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अगर वो 1 साल हो गया उस पैसे को, सोना हो ना हो, चांदी उसके पास हो या ना हो, अगर 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया उसके पास है और उसमें 585 ग्राम चांदी आ रही है तो उसके ऊपर ज़कात अब फर्ज है, वो दे सकती है। अब ज़कात किसको दे? जरूरतमंद को। अगर समझती है कि मेरा शौहर गरीब है तो उसको भी दे सकती है। जर्जी साहब को उसकी बीवी ने, मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ये दिन आए, अगर जर्जी साहब को उसकी बीवी ने ज़कात दे दी, लाइए 20,000 रुपए हमारे ज़कात के निकलना है, लीजिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जर्जीज साहब उसी में से अपनी बीवी को खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वही ज़कात का पैसा जो उसने मुझे दिया मैं उसी पर खर्च करूंगा, और वो हमारी खर्च में से खाएगी पिएगी, उसके लिए ज़कात नहीं, वो तो उसका हक है। शौहर को ज़कात दे रही है, जायज है,
اور شوہر اسی میں سے کھلا رہا ہے تو بیوی کھائے گی، کیونکہ اس کا حق ہے، وہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شوہر کی وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی کو کھلانے کا، وہ اپنے شوہر سے اپنا حق کھا رہی ہے، نہ کہ زکوٰۃ، تو اس کے لیے جائز ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں مانی جائے گی، زکوٰۃ تو شوہر کو دی ہے، لیکن وہ جو کھا رہی ہے وہ شوہر کا مال کھا رہی ہے، نہ کہ زکوٰۃ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے کہاں میں بہک گیا، بات کچھ اور کرنا تھی، نکل گیا ادھر۔ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ عہد و پیمان، اقرار، شرط، یہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ نے اقرار تو کیا لیکن شرط پوری نہیں کی تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گا۔ اور شرط کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتا دیا، جس طریقے سے بتا دیا، وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے، وہی ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، نماز کو رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے، سمجھ گئے نا؟ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، روزے کو رسول اللہ کے طریقے پر رکھنا عبادت ہے۔ قربانی عبادت نہیں ہے، قربانی نبی کے طریقے پر کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عید الاضحیٰ، قربانی کی یوم النحر کے دن، یعنی 10ویں تاریخ کو، 10ویں ذی الحجہ کو آپ نماز کے بعد قربانی کریں گے، نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ اب کوئی شخص اگر نماز سے پہلے قربانی کر لے، بھلے ہی وہ سارا جانور غریبوں میں بانٹے، بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو بھلے ہی غریبوں میں دے، لیکن اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ نماز کے بعد کر رہا ہے تب بھی غریبوں کو گوشت کھلائے گا، اور نماز سے پہلے کر لیا تب بھی غریبوں کو کھلائے گا، اور غریبوں کو دے رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قربانی تو کی لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کی۔ نماز پڑھنا عبادت نہیں، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے۔ اب آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کوئی نفل پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے ہو، گناہ پڑے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے نفل، گناہ پڑے گا۔ دیکھیے نماز پڑھنا تو ثواب ہے، پھر گناہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے گناہ پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نماز اب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، اور کہا اس وقت میں جو نماز پڑھے گا وہ شیطان کو سجدہ کرے گا، یعنی اب یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو گناہ پڑے گا۔ فجر کی نماز 11 بجے پڑھ کے دکھا دیجئے، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ فجر ہی کی نماز ایسی ہے جو وقت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ ظہر کی نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ ظہر میں عصر تو کبھی کبھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کبھی کبھی احیاناً کا لفظ بخاری و مسلم میں، کبھی کبھی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیا کرتے تھے۔ نہ بارش ہوا کرتی تھی نہ سفر میں ہوا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی آپ بلا کسی عذر کے اور بلا کسی بیماری کے اور بلا کسی وجہ کے ظہر کے ساتھ عصر ملا لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ نہ بارش نہ موسم خراب، کچھ نہیں، بلا وجہ آپ ایسے ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبھی کبھی ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کبھی کبھی معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر سفر میں ہے تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، سفر میں ہے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ اور اپنے وطن میں، اپنے گھر میں ہے، اپنے بستی میں ہے تو کبھی کبھی ظہر اور عصر
ایک ساتھ اور کبھی کبھی مغرب اور عشاء بھی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ پوری ایک یہ پوری طریقہ بتا دیا گیا۔ تو نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے تو نبی کے طریقے پر پڑھنا۔ آپ نے کلمے کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، لیکن یہ بیوی کلمے کے ذریعے حلال تو ہو گئی ہے، لیکن یہ ہر وقت آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ دیکھیے وہی بیوی جو کلمے کے ذریعے آپ نے حلال کی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نے اس سے ملاقات کر لی، ملاقات کا مطلب دعا سلام نہیں، اور آپ اتنے سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس سے جسمانی تعلق حاصل کر لیا، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے، لیکن اتنا بڑا جرم آپ نے کر ڈالا ہے کہ آپ اس روزے کو تو پورا کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک سزا بھی آپ کو پوری کرنا پڑے گی، اور اس سزا کو پائے بغیر آپ اپنی بیوی کو بیوی نہیں بنا سکتے ہو، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو، اور وہ سزا یہ ہے کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے پے در پہ مسلسل رکھنا پڑیں گے، اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا دو آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اس وقت تک کے لیے آپ کی بیوی اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ لیجیے اب آپ سوچ رہے ہو 60 روزے رکھ لیں گے، چلو روزہ رکھ رہے ہیں 60، آج 10 روزے ہو گئے ہیں، اب آپ سوچو کہ روزے میں تو بیوی حرام ہے، چلو لیکن رات میں تھوڑی حرام ہے، ہم تو روزے رکھ ہی لیں گے 60، رات میں مل لو، نہیں، جب تک 60 روزے پورے نہیں ہو جائیں گے آپ مل نہیں سکتے۔ قبل ان یتماسا، اس کو چھونے سے پہلے 60 روزے رکھو، چھونے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ان تینوں میں سے تینوں نہیں، ایک پورا کرنا ہے، یا تو غلام خرید کے آزاد کرو، اب آج کل تو غلاموں کا زمانہ ہے نہیں، تو 60 روزے رکھو۔ اب یہ بھی نہیں کہ 60 روزے رکھیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جو تمہارا دل کرے، نہیں، پہلے 60 روزے رکھو، اگر یہ طاقت نہ ہو تو۔ وہ ایک صحابی آئے تھے نا اللہ کے رسول کے پاس، حلق تو یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا۔ آپ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ہونا کیا چاہیے، اب تو آپشن ہی 3 ہیں، جاؤ غلام آزاد کرو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے آزاد کروں، میں تو خود دوسرے کا غلام رہا ہوں، اتنا کہاں پیسہ ہمارے پاس۔ تو آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھو۔ کہنے لگا پتلا دبلا کمزور آدمی 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا میں، وہ بھی مسلسل کنٹینیو ریگولر نہیں رکھ پاؤں گا، ایک روزے کا تو یہ حال ہے، صبر نہیں کر پایا، بیوی سے مل لیا، آپ کہہ رہے 60 روزے، میں تو نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کتنے؟ کا 60۔ کہا آپ کو میری حالت نہیں معلوم۔ کہا کیا حالت ہے؟ کہا صبح کھاتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھا لیتا ہوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچوں کو تو دونوں ٹائم نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہاں سے کھلاؤں، نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا رے بھائی 3 ہی آپشن ہیں، چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول جب نہیں ہے ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت تو کیا کروں؟ آپ نے کہا رک جاؤ، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، تمام صحابہ نماز پڑھی ظہر کی، اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے چندہ کرو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو دے دو، یہ بیچارہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا ہے، اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی مدد کرو۔ اب چندہ ہونا شروع ہو گیا اس کے لیے، کوئی 10 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، 10 15 20 کلو کھجوروں کا ٹوکرا بھر گیا تھوڑی دیر میں۔ آپ نے کہا لو چلو اچھا ہوا، آپ نے وہ ٹوکرا اٹھایا کھجوروں کا اور اس غریب آدمی کو کہا لو۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے خاندان میں جاؤ،
اور یہ جتنی بھی کھجوریں اپنے علاقے کے غریبوں میں کھلا دو، اپنے علاقے کے غریبوں کو دے دو، انہی کا پیٹ بھر دو، ان کو کھلا دو، اور جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ کہنے لگا اس ٹوکرے کو کس کو دوں؟ آپ نے کہا سنا نہیں، اپنے گاؤں میں، قبیلے میں، غریبوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ آپ نے کہا اچھا تو پھر جا تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا، اور تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو جائے گی۔ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر، حل ہے اسلام کے اندر۔ کسی بھی چیز کو آپ مشکل بنا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں مشکل، اسلام میں مشکل نہیں ہے۔ آج آپ پیسے والے کیوں نہیں آ رہے حج کرنے؟ مولانا صاحب 3 بیٹیاں ہیں، ابھی ان کی شادی کرنا باقی ہے۔ اگر تینوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے چکر میں تو رک گیا، اور صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے تیرے پاس، حج کرنے جا سکتا ہے، لیکن اس لیے رک گیا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، کب جائیں گے؟ بیٹی کی شادی کے لیے تو رک گیا، اور حج کرنے سے پہلے تجھے موت آ گئی، تو حدیث ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے مات علی المجوسیہ، ایسا آدمی مجوسیت پر مرا، اسلام پر نہیں، آگ کا پجاری ہو کر مرا۔ اب آپ کہو کہ پھر بیٹیوں کی شادی چھوڑ دیں مولانا، تو بیٹیوں کی شادی تو کبھی بھی کر سکتے ہو۔ کہا نہیں مولانا صاحب، ایک بیٹی کی شادی میں کتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، یہ خرچہ تو تم نے اپنے اوپر خود مول لیا ہے، اسلام نے نہیں بتایا۔ میں نے شاید یہی کہیں کسی جلسے میں کہا تھا، شاید محلدار پالا میں کہا تھا کہ 150، 200، 250 آدمیوں کی بارات کیوں آتی ہے، اور آ رہی ہے تو آئے لڑکیوں والوں، تم ان کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ جس لڑکی کے گھر پہ 250، 300، 200 آدمیوں کی بارات آئے، اس لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ ایک ایک گلاس پانی پلا کے نکاح کر کے لڑکی کی رخصتی کر کے بھگا دیں ان سب کو۔ کوئی ضرورت نہیں ان کو چکن اور مٹن کھلانے کی، کیوں کھلا رہے ہو؟ شریعت نے کہا ہے کہ لڑکی کا باپ کھلائے، نہیں، تم کیوں کھانے کے لیے پہنچ گئے لڑکی کے پاس، لڑکی کے گھر؟ کوئی کہے کہ نہیں 400 آدمی آئیں گے، مولانا جرجیز کہے گا 500 لاؤ، ایک ایک گلاس پانی پلاؤں گا، وہ بھی منرل واٹر نہیں، ہینڈ پائپ کا، وہ بھی کنویں کا، وہ بھی سرکاری نل کا پانی، کیونکہ شریعت نے منرل واٹر 10 روپے کی بوتل بھی لڑکی کے ماں باپ کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو دے۔ یہی باتیں تو بری لگتی ہیں بڑے بڑے چودھریوں کو، سرمایہ داروں کو، مالداروں کو، یہ مولوی کیا بول رہا ہے؟ اتنے مولوی بیٹھے ہیں اسٹیج پر اور ہزاروں لاکھوں، 25 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، کوئی ایک اٹھے اور کہہ دے اور بتا دے کہ اللہ کے رسول کی کسی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے باراتیوں کو کچھ کھلائیں؟ نہیں۔ اور میرے سامنے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مفسر قرآن مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی، جو یو پی کے رہنے والے تھے اور 90-95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، کہیں جلسے میں گئے تھے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے۔ وہ آئے، ایک پیجامہ ادھر جا رہا ہے، دوسرا پیجامہ ایسے، چھڑی لے کے چلے گئے، لوگوں کو بیٹھے ہوئے گھر میں دیکھا، کیوں آئے ہو بھائی، ہمارے گھر میں آج اتنی بھیڑ کیوں؟ کہا مولانا صاحب آج آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ہم لوگ رخصتی کرانے آئے، نکاح۔ اچھا آج اتنی تاریخ ہے؟ اچھا ارے تو کیا ہوا، نکاح ہوا نہیں ابھی؟ کرے لڑکی کے باپ تو آپ ہیں، آپ اجازت دیں گے تب نا۔ کہا کہ میں اجازت تو دوں گا، ولی ہوں، لیکن لڑکی تو پہلے ہی بتا چکی ہے، راضی ہے، تیار ہے، تو چلو نکاح بڑھاؤ۔ اور جیسی نکاح ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب بیٹھے کس لیے ہو، جاؤ۔ لڑکے والوں سے کہا تمہارے ساتھ 2-4 عورتیں آئی ہیں نا، کہا جائیں ہمارے گھر میں بیٹی کو لے کے جائیں، اپنے گھر چلی جائیں، لے جائیں۔ انہوں نے صرف ایک ایک گلاس پانی سب کو پلایا تھا جتنے لوگ آئے تھے، میں خود جانتا ہوں، گواہ ہوں۔ سب لوگ اگر ایسا کرنا شروع کر دینا، بارات اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔
لڑکی والے اگر ایسا کرنا شروع کر دیں سب ختم. اس میں حاجی اور نمازی زیادہ ماحول بگاڑے ہوئے ہیں. داڑھی لمبی، سعودی عرب کا رومال ڈالا ہوا. کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں. بارات میں جا رہے ہیں. پان منہ میں کھا رہا ہے، منہ میں رکھا ہوا ہے. ارے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں. بارات میں جا رہا ہے. یہ حاجی سب سے بڑا مجرم ہے. بارات میں جا رہے ہیں. ابے بارات کا حکم کیا تیرے باپ نے دیا ہے؟ شریعت میں کہاں سے آیا؟ جا رہا سعودی عرب کا رومال ڈال کے، لگتا ہے یہی سب سے بڑا مولوی ہے کہ بارات میں جا رہے ہیں. ایسے کر کے پان کھا رہا، تمباکو کھا رہا، بارات میں جا رہے ہیں. اور یہ میرے بھائیوں، شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاؤ. کتنی آسانی! اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے کہا ہنسی آ گئی. کہا جا تو کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے اور بیوی تیری حلال ہو جائے گی. جا لے جا. اوفو. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے ایک عورت کہہ رہی ہے میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی لڑکی بھی کسی لڑکے سے ڈائریکٹ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ کا کیا ارادہ؟ لیکن ایک بار رات بھر موبائلوں پہ نہیں. وہ آئی اور بیٹھ گئی. کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش. اس نے پھر کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ پھر خاموش. بخاری کتاب النکاح. آپ نے وہ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی آپ جواب تو دیجیے ہاں یا نہیں. میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں. میں چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں. آپ کی خاموشی دیکھی تو ایک صحابی بولے کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں نا کا جواب دیجئے اس کو. اللہ کے رسول اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے، مجھے ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسے صحابی کو دیکھا. اس عورت سے کہا دیکھو میں تو نہیں کر پاؤں گا، اپنے تم اگر اس کے ساتھ کرنا چاہو تو کر لو، اس کو ضرورت ہے. تو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں، پہلے تو میں آپ کے لیے ہوں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجیے. کہا ٹھیک ہے. اب اس صحابی کو بلائے ادھر آؤ. جو چیز میں جو شرط ہے دیکھیے وہ کیا. آپ نے کہا مہر کیا دو گے؟ مہر کیا دو گے؟ آپ کیا مہر بولتے ہیں؟ وہ مہر کتنا ہے؟ ابے مہر تو وہ ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، وہ مہر نہیں ہوتا ہے. پوچھا مہر کیا دو گے اپنی بیوی کو، ہونے والی کو؟ تو کہتا اللہ کے نبی وہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. سوچو مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہو، کہہ رہا شادی کرا دو. آسانی دیکھیے اسلام کے اندر. اے اللہ کے نبی نہیں ہے میرے پاس، ما عندی شیء، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، معمولی سی چیز مانگ لی، معمولی سی. آپ نے کہا گھر جاؤ اور کوئی چیز مل جائے تو لے کر آ جاؤ، جو بھی ہو. وہ گیا اور گھر سے لوٹ کر آیا تو کہتا ما وجدت شیئا یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں ملی گھر میں. آپ نے کہا اچھا دوبارہ جاؤ. اس نے کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ آپ نے کہا بہت معمولی سی چیز، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. لوہے کی، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی. جلسے کے باہر میلہ لگا ہوگا وہاں بک رہی ہوں گی 2-2 روپے کی، 3-3 روپے کی. لوہے کی انگوٹھی، جاؤ یہی لے آؤ. وہ اپنے گھر دوبارہ گئے، گھر میں پوچھا، لوٹ کے آئے، کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی مجھے. اچھا تب کیسے تمہارا نکاح ہوگا؟ بھائی اس کو مہر تو کچھ دینا پڑے گا، شروعات ہی بے مہر. ابھی ایسی بہت سی ماں بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کی شادیوں کے 25-25 30 سالیں گزر گئی ہوں گی اور ابھی تک ان کو مہر نہیں ملا. یا بغیر مہر کے شادی نہیں ہو رہی ہے. اور پتہ نہیں کون سے آپ کے علاقے کے ملا مولوی ہیں جو نکاح پڑھا بھی دیتے ہیں. میں نے آج تک کوئی نکاح ایسا نہیں پڑھایا جب تک کہ اسی دن مہر نہ لے کر اور گواہوں کے ذریعے اس مہر کو لڑکی کے ہاتھ تک نہیں پہنچا دیا. میں نے آج تک ایسا کوئی نکاح نہیں پڑھایا. یا یہ کہ ایسے لوگ ملے ہیں ہم کو لڑکے
کہنے لگے مولانا صاحب مہر میں دوں گا لیکن آپ کے ہاتھ میں نہ دے کر رخصتی ہوگی، میری بیوی میرے گھر آئے گی، ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں گے، آج ہی دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ اس نے کہا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہ اللہ کے رسول نہیں ملی مجھے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے نکاح ہوگا؟ کہنے لگا ہاں ایک چیز ہے میرے پاس۔ اوفو، چیز بھی بتائی تو کیا بتائی؟ کہنے لگا عندی ازار یا رسول اللہ، ایک لنگی ہے میرے پاس۔ کہا عندی ازار، ایک لنگی ہے میرے پاس۔ اور آپ نے کہا اچھا نہیں؟ کہا نہیں پرانی۔ کیا کرتے ہو؟ کہا گھر پہ جاتا ہوں، سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں۔ لنگی بھی بتائی تو کون سی جو روز پہن کے سوتا ہے؟ پرانی۔ آپ نے کہا چلو پرانی بھی چل جائے گی، دے دو اس کو مہر میں۔ کہنے لگا اس کو دے دوں گا تو پھر میں کیا پہنوں گا؟ تو آپ نے کہا پھر بتا کیوں رہے ہو؟ کہ بتا رہا ہوں آدھی دے دوں گا پھاڑ کے، آدھی سے اگر کام چل جائے تو آدھی دے دوں گا، نصف لی و نصف اللہ، آدھی میرے لیے آدھی اس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھی تو بیکار ہو جائے گی، جب پھاڑ دو گے تو آدھی تو اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی، اور آدھی پہ تو بھی کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا میں کچھ کروں نہ کروں، کم سے کم کہیں تھک جاؤں گا، بچھا کے بیٹھ تو جاؤں گا اس پر، میں پوری نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر دینا ہو تو پوری دو، نہیں دینا تو چھوڑ دو۔ کہنے پوری تو نہیں دے سکتا ہوں، نکاح ہو یا نہ ہو۔ بیٹھ گیا، اٹھ کے جانے لگا۔ آپ نے کہا ذرا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے، ایک لنگی ہے تو آدھی آپ لینے رہے ہیں مہر ماننے کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ جا رہے ہیں کھیتی باڑی کریں گے، جا رہے ہیں اپنے باغ میں۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ سب لوگ سنیے گا، ہے شریعت دیکھیے، آسانی دیکھیے، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے، سورہ دہر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے۔ اتنی صورتیں یاد ہیں تم کو؟ ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا اے عورت، اس آدمی کے پاس نقد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا قرآن کی یہ صورتیں تجھے یاد ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن کی یہ صورتیں وہ تجھے سکھلا دے اور تجھے یاد کرا دے اور یہی تیرا مہر ہو جائے تو کیا اس مہر کو تو قبول کرتی ہے؟ کیا قرآن کی ان صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جس کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ صورتوں کا مہر بنانا پسند ہے۔ آپ نے اس عورت کا نکاح وہیں پڑھا دیا۔ سنو، جس عورت کے ماں باپ نہ ہو، جس عورت کا بھائی نہ ہو، چچا نہ ہو، کوئی نہ ہو اس دنیا میں، تو نکاح پڑھانے والا قاضی ہی اس کا ولی بنے گا۔ بغیر ولی کے عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے باپ زندہ ہے تو باپ ہی ولی بنے گا۔ باپ اگر پاگل ہے دماغی طور پر تو پھر چچا ولی بنے گا، اور چچا نہیں ہے تو بیٹا نہیں لڑکی کا بھائی ولی بنے گا۔ بہرحال خون کا کوئی رشتہ ہو وہی ولی بنے گا۔ اس کے بنا اگر کوئی لڑکی شادی کرتی ہے تو وہ حرام مانی جائے گی۔ اگر اپنے ماں باپ سے بھاگ کر کولڈ میرج کر کے رہ رہی ہے تو اللہ کی قسم حرام ہے رشتہ۔ اپنے گھر سے بھاگ کر دوسرے محلے میں چلی گئی اور دوسرے محلے کی مسجد کا امام نے لڑکے کا نکاح پڑھا دیا، 1,00,000 مرتبہ بھی نکاح پڑھائے، اگر لڑکی کے باپ کی، بھائی کی یا چچا کی اجازت نہیں ہے تو نکاح 1,00,000 بار بھی پڑھا دیا جائے تب بھی وہ حرام مانا جائے گا۔ جتنے دن وہ ملے گی اپنے ہسبینڈ سے وہ زناکاری ہوگی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ناجائز بچے کہلائیں گے۔ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان بچوں کو اپنے باپ کی وراثت سے حق نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب وہ باپ نکاح ہی حلال نہیں، جب بچے ہی جائز نہیں تو اپنے باپ کی وراثت میں حق
بھی نہیں رکھتے ہیں، حق بھی ان کو نہیں ملے گا. بہت لمبی داستان ہے. اگر ایک مسئلے کو چھیڑ دیا تو 2 گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے حل کراتے ہوئے. میرے بھائیوں، اس لیے ہم مسئلوں سے بچتے ہوئے اصلی بات پہ آ رہے ہیں. اس لیے سماج کی لڑکیاں سن لیں، اگر یہ قدم اٹھاتی ہو اور دوسرے محلے میں کوئی آدمی بزرگ حاجی صاحب میری بیٹی بن جاؤ، تیرے منہ سے کہہ رہے ہیں ایسے بیٹی ہو جائے گی تیری. دوسرے محلے میں گئے، وہاں کے ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے چلو تمہارے باپ نے نہیں بیٹھ رہے تو کیا میں تمہارا باپ ہوں؟ ہاں اجازت ہے، نکاح پڑھا دو. تیرے کہنے سے ہو جائے گا؟ یہ حرام ہی رہے گا. اور مولوی جرجیس جیسا کوئی بیٹھ جائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ 1,00,000 مرتبہ بھی دعا پڑھ دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. 1,00,000 مرتبہ بھی اگر آیتیں پڑھ دیں گے تب بھی حرام رہے گا، رشتہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. یہ معمولی چیز سمجھ رکھیے. اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا اور خود اس کے ولی بن گئے، اس لیے کہ اس کا باپ نہیں تھا. ہاں ایک اور لڑکی ہے جو غیر مسلم ہے، اسلام لے آئی ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے. اس کے باپ تو ہیں، ماں تو ہے، بھائی تو ہے، چچا تو ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتی ہے اور اسلام کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے. اب وہ کسی مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہے. ایسی صورت میں نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا اور کہے گا کہ ہاں میں اجازت دے رہا ہوں، میں نکاح پڑھا رہا ہوں اور میں اس کا ولی ہوں. اس لیے کہ اب اس کے ماں باپ تو اس کا ولی بن نہیں سکتے اور یہ اسلام چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے نکاح پڑھانے والا قاضی ولی بنے گا اور وہی اس کا نکاح پڑھا کر اس کی رخصتی بھی کر دے گا. یہ جائز ہے، یہ شرن ٹھیک ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، لیکن جس کا باپ ہے مسلم لڑکی اور باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اور وہ بھاگ گئی ہے اور دوسرے علاقے میں جا کر وہاں کسی کو اپنا باپ بنا کر شادی کرنا چاہتی ہے، تو لاکھ وہ گواہی دے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، لاکھ مولانا کلمہ پڑھ لے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا. یہ اسلام کے اندر سنجیدگی ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ چلی گئی. قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیا گیا ہے. یہ سنجیدگی دیکھیے، نہ بارات آئی، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابٹنا ملا گیا، نہ سالیاں آئیں اپنے جیجا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے لیے، نہ دیکھنے کا کوئی رسم و رواج چلا، نہ ادھر سے چور آئے نہ ادھر سے ڈاکو. چور ڈاکو سمجھ رہے ہو نا، بار بار نہیں بتاؤں گا. تو میرے بھائیوں کچھ پتہ نہیں چلا اور رشتہ ہو گیا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. اندازہ لگائیے یہ سنجیدگی ہے اور اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو جانے کے بعد بھی میرے بھائیوں آج 1400 سال کے بعد اس شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج اس شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اس تذکرہ سنا اڈانی اور امبانی ہیں، وہ اس کا جو لڑکے کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، ہزاروں کروڑ روپیہ، ہزاروں لاکھوں نہیں، ہزاروں کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ ہوا. دنیا کی سب سے مہنگی شادی، اڈانی کے لڑکے کی سب سے مہنگی شادی. لیکن 10 دن چرچے چلے، 20 دن چرچے چلے، 1 مہینہ چرچا چلا، اس کے بعد اس شادی کو لوگ بھول گئے، چرچے ختم. لیکن اس سادگی کی شادی کے تذکرے آج 1400 سال، 1500 سال کے بعد اس شادی کے تذکرے ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ نکاح کریے اور اس نکاح کو جائز بنائیے، خرافاتوں سے بچیے. جس طرح یہ 1 گلاس پانی ہے نا، 1 گلاس، ابھی کوئی بچہ پیشاب کر رہا ہو اور اچانک ایک پیشاب کا قطرہ اس گلاس پانی میں آ جائے، اس میں 1 بوند پیشاب کیا جائے، تو کیا یہ آپ پانی پی لو گے؟ پھینک دو گے؟ ارے گلاس چھوڑو، پوری بالٹی ہے ڈول، 1 پیشاب کی بوند اس میں چلی جائے اور آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ اس پانی کو پھینک دیں گے. کیوں؟ 1 پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کو ناپاک کر دیا ہے. اب آپ اس کو پینا گوارا نہیں کریں گے. شادی سنت رسول ہے، یہ پاکیزہ رشتہ ہے. ایک بھی شیطانی حرکت اس پورے پاک صاف اور شفاف ماحول کو گندا کر دیتی ہے. ایک بھی ڈی جے بج گیا، ایک بھی شادی میں گانا بج گیا تو اب شک ہے کہ وہ رشتہ حلال مانا جائے گا یا حرام مانا جائے گا.
किस बुनियाद पे कहोगे कि लड़का और लड़की जायज हलाल है, जब तुमने काम ही उसमें हराम किया है? तो इस रिश्ते को हलाल का नाम कैसे दे सकते हो? मुस्लिम शरीफ की रिवायत तो यह है, अय्यम तसलिया बिही, गाना गाने वाला, गाना सुनने वाला, इन दोनों से बेहतर है वो आदमी जो अपनी लैट्रिन करके खुद खा जाए। अपनी लैट्रिन, अपनी गंदगी करता है और चाट जाए, खा जाए, ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी नजर में, लेकिन वो बेहतर नहीं है जो गंदे गाने गाए और सुने। लो जाओ यूट्यूब खोल के खूब इंस्टाग्राम देखो और मालदा की लड़कियों का नाच और गाना सुनो, इंस्टाग्राम पे उनके डांस देखो, सरों से उतरे हुए दुपट्टे देखो। ये शादी को पाकीज़ा माहौल दीजिए आप, पाकीज़ा माहौल। अब वो हाजी हज करने इसलिए नहीं जा रहा है, पैसा तो है, क्योंकि मेरे बेटी है, मेरा बेटा, अभी उसकी शादी कर देंगे तब जाएंगे। ये तुमने मुसीबत बोल ली है जहेज की, वरना इस्लाम के अंदर तो जहेज है ही नहीं। इस लड़की को निकाह करके ले गए, इस्लाम में है ही नहीं। मैं जिस इलाके से भी आ रहा हूं, बिहार से, चलता ही जब तक पल्सर यामा 5-6 लाख रुपए का चेक, लड़के को न तो शादी नहीं होती है। इन्ना ज़मन निकाही बरकतन आइसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा निकाह और सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिस शादी के अंदर खर्चा सबसे कम हो, जिसके अंदर खर्चा सब नील हो, खर्चे का नाम ना हो, नहीं खर्चा नाम की कोई चीज ना हो। यही कलकत्ता की सरजमीन है मेरे भाइयों। आज से 25 साल पुराना वो मंजर उठाओ, लड़की के बाप का नाम सलीम, लड़की का नाम जमीला, उसकी बहन का नाम फातिमा। गुर्बत की वजह से शादी नहीं होती थी, जो आता था गुर्बत देखकर रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता था। एक जगह रिश्ता लग गया, सलीम साहब खुश है, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। शादी में 1 महीना रह गया, लड़के वाले ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी जहेज की औकात नहीं है मेरी देने की। रिश्ता टूट गया और उस लड़के का रिश्ता एक ऐसी लड़की के साथ हो गया जो सरकारी नौकरी करती थी। जब सरकारी नौकरी वाली लड़की उसको मिली तो इसने सलीम साहब की बेटी से रिश्ता कैंसिल कर दिया। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए, रोते रहे, लेकिन एक और रिश्ता 2-3 महीने के बाद मिल गया। उसने ये शर्त लगा दी कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, जो कपड़े पहने होगी उसी कपड़े में तुम विदा कर देना, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बगैर जहेज के शादी हम करेंगे और शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी। सलीम साहब ने कहा ठीक है, फिर 1 महीने का टाइम दो। उधर से लड़के ने कहा जब शादी सुन्नती के मुताबिक करना है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है और मुझे भी कुछ देना नहीं है, तो 1 महीना क्यों, मैं कल आ रहा हूं और कल ही विदा कर दीजिए, रुखसत कर दीजिए और मैं आपकी बेटी को लेकर चला हूं। वो लड़का पहुंच जाता है, निकाह हो जाता है। वली की जरूरत लड़के को नहीं पड़ती है, लड़की को पड़ती है। लड़के का माँ बाप का इजाजत देना जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़का खुद कफील है, खिलाने पिलाने का जिम्मेदार लड़का है। लड़के को अपने माँ बाप से इजाजत की जरूरत नहीं है शरीयत के अंदर। हाँ, लड़की बगैर माँ बाप की इजाजत के निकाह नहीं कर सकती है। मन नकाहत मिन गैर इज़्न वलिय्हा फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल। जिस लड़की ने अपने बाप की इजाजत के बगैर, अपने सरपरस्त वली की इजाजत के बगैर निकाह किया, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। लड़का लड़की में गलत ताल्लुक कायम हो गया शादी से पहले, और लड़की किसी तरीके से हामिला हो गई। समाज के चौधरी मिलके पंचायत बिठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा जुर्माना लगाते हैं मेरे भाइयों की, जुर्माना के डर से कि इतना तो दे नहीं पाएंगे, तो चलो लड़का लड़की की शादी करा दें। सुन लीजिए, जो लड़की शादी से पहले हामिला हो चुकी है, जिसका हमल ठहरा है, एक हमल ठहरने के बाद
اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. بھلے ہی اسی کے ساتھ کیوں نہ نکاح کرو جس کا حمل ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے اور اس لڑکے کا نکاح بھی جائز نہیں ہے. ہاں کرتے ہیں بہت سے لوگ، چل رہا ہے کٹیہار اور بہار تو بھرا پڑا ایسے کیسوں سے. لڑکی حاملہ ہو گئی، اب لڑکی کے ماں باپ نے کہا تم نے میری بیٹی کی عزت پامال کر دی، اب تم نکاح کرو. اور کرائے کی ٹٹو مولوی کتنا ہے، اپنی جماعت میں کتنے مولوی ہیں جو نکاح پڑھا دیتے کہ چلو تیرا حمل تو ہی اس کو رکھ. میرے بھائیوں، شادی سے پہلے جو حمل ٹھہرا ہے وہ حرام ہے. اب تمہارے نکاح سے حلال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی ہی جب حلال نہیں تو بچہ کیسے حلال ہے. شادی اب ہوئی ہے تو بچہ تو شادی سے پہلے کا ٹھہرا ہوا ہے، نکاح تو تیرا اب ہوا ہے، تو اس بچے کو حلال کیسے کہا جائے گا؟ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو بھلے ہی تو اس کا باپ کیوں نہ بن جا، بھلے ہی اس کے اور ماں سے نکاح کیوں نہ کر لے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ کی وراثت میں حق نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا بچہ نکاح حلالی بچہ نہیں ہے. بہت سے قانون ہیں، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اشارے کے طور پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کر دی. سماج کے لوگوں بچو، آپ اس لڑکی کا شادی اس لڑکے سے حمل کی حالت میں نہیں کرا سکتے ہو جس کا حمل ٹھہر گیا. بھلے ہی اسی کا ہو، نکاح بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہو، لیکن چونکہ حمل ٹھہر گیا اور حالت حمل میں نکاح نہیں ہے جب تک کہ حمل وضع نہ ہو جائے اور حمل کو جب پیدا نہ ہو جائے، جب تک بچہ. اب بچہ پیدا ہو گیا، اب وہی لڑکا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ بچہ اس کے باوجود بھی حلال نہیں مانا جائے گا. شرعاً تو اس بچے کو اس کے باپ کا نام بھی نہیں، بن لکھا جاتا نا، بن فلاں سنوف میں اس کا نام بھی نہیں لکھا جائے گا. شرعاً یہی ہے، لیکن سماج میں چل رہا ہے اب تو اس کو باپ بیٹے کا نام بھی دینا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جرجی صاحب اگر اس کو باپ کا نام یا نہ دیں تو پھر وہ اپنا باپ کس کو ڈھونڈے گا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس پر اگر ہم نے بحث چھیڑ دی تو بہت لمبی بحث چل جائے گی. میرے بھائیوں آگے بڑھیے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ من نکحت من غیر اذن ولیہ، جس عورت نے نکاح کیا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ نکاح باطل ہے. سلیم صاحب کے پاس وہ لڑکا آ گیا، نکاح ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ بھی لایا تھا لیکن ماں باپ فرضی تھے. اس نے بھوپال سے اپنے ایک بوڑھے کو پیسہ دیا، ایک عورت کو پیسہ دیا، میاں بیوی دونوں بوڑھے، اور پیسہ دے کر ماں باپ بنا کر لے آیا. اس کے بعد وہ نکاح کے بعد اس لڑکی کو لے گیا جس کا نام جمیلہ تھا، اس لڑکی کو لے جاتا ہے. بھوپال اترنے والے یہ بوڑھے لوگ اتر جاتے ہیں اور لڑکی کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جاتا ہے. 3 دن اس لڑکی نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور 3 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیتا ہے. 20,000 روپے میں بیچ دیا اس لڑکی کو اور بھاگ گیا. وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی. جو لڑکا اس کے پاس آتا ہوٹل کے مالک کو پیسہ دے کر، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. لیکن جس نے پیسہ خرچ کیا وہ کیوں چھوڑے گا؟ مالک الگ مارتا تھا. اسی حال میں کئی دن گزر گئے، پتہ نہیں